ارے عباس، یاد ہے میں تمہیں اپنے فرینڈ کے بارے میں بتا رہی تھی جس نے MBA پرسیو کیا ہے جی. کب سے وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے یار، اسے جاب ہی نہیں مل رہا. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس کا اتنا پڑھ لکھ کر کیا فائدہ، اتنا پریشان ہے وہ. دیکھو پہلی بات ہے نا، پڑھائی لکھائی امپورٹنٹ ہے، لیکن ابھی لوگ شوشائی میں دیکھو بولتے دیکھو محنت کرنے سے انسان کا وہ بنتا ہے، لیکن میرے سامنے کتنے ایگزامپلس ہیں جو لوگوں نے محنت بھی نہیں کی اور ان کی نصیب اتنی چمک گئی کہ آج وہ اتنے کامیاب انسان ہے جس کی حد نہیں. تو یہ تو بھائی اللہ کی حکمت ہے نا بھائی، جسے وہ چاہے سکسیزفل بنا دے، جسے چاہے انسکسیزفل بنا دے، اس میں ہماری اور آپ کی غلطی تھوڑی ہے. اچھا تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو مطلب پھر اگر ہر چیز ایسے ہی ہے، ہر چیز اللہ کی حکمت ہی ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں ہیں، ایجوکیشن میں اتنا پیسہ کیوں ڈالتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، ہم ان کے کریئرز کو لے کے اتنے کنسرن کیوں ہوتے ہیں نا، پھر صرف دعائیں کریں اللہ سے. نہیں بات برابر ہے، لیکن وزڈم اس کا کچھ تو اس کا ایک ماسٹر پلان ہوگا نا، جس کی بنا پر جو ہے وہ بندہ انسکسیزفل ہے، جس کی بنا پر وہ کوئی بندہ سکسیزفل ہے. اس کی حکمت ہے، ہم اس میں تھوڑی دخل دے سکتے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے. دیکھو اللہ کا ماسٹر پلان تو ہر کسی کے لیے ہوتا ہے اینڈ شیورلی ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. ہم تمام اس بات کو مانتے ہیں جی. لیکن ایسے تو نہیں ہوگا نا عباس کہ ایک بندہ ہے جو بہت محنت کر رہا ہے، بہت پڑھائی کر رہا ہے، اپنا پورا وقت اپنے کریئر کے لیے لگا رہا ہے، ہر چیز ممکن کر رہا ہے، بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے ہر چیز کی طرف. اور ایک ایسا ہو از ٹیکنگ لائف ویری لائٹلی، ہی از ناٹ کنسرنڈ فار دا کریئر، اسٹڈیز سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے جو بیچارہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے غربت اللہ کے نزدیک زیادہ، اس کے اللہ کی حکمت میں ایسا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، غربت جو ہے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بمثل اس کے کہ جو لیزی ہے لیکن کچھ وقت میں زیادہ اس کی نصیب اچھی ہو جاتی ہے اور زیادہ پیسے کما لیتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی حکمت ایسی ہے کہ بھائی اس کے لیے پیسے زیادہ سوٹیبل ہے. وائی ڈونٹ وی آسک آگا ڈائریکٹلی. ہاں بات تو ٹھیک ہے، تاکہ یہ بات سمجھنا نا مولانا صاحب بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ حکمت الہی آخر کیا ہے، اور اگر ہر چیز حکمت الہی ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا. ہم کو اس طرح کی باتیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے عقائد بہتر ہوں، ہمارے علم میں اضافہ ہو. دو باتیں جو میں نے آپ کی یہاں پر ابھی نوٹ کی ہیں گویا اپنے ذہن میں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ اعتراض کے طور پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو محنت نہیں کرتے اور بہت اوپر چلے جاتے ہیں. جی بالکل. اور بہت سے ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں اور کہیں نہیں پہنچتے. بالکل. تو قرآن اور اہل بیت اور اللہ کا کیا اس میں رول ہے؟ میں اپنی بات کروں گا تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کو انکار کر دیا جائے. قرآن کی ایک آیت ہے جو ہمیں یہاں پر آسرا اور سہارا دیتی ہے، وہ یہ کہ لیس للانسان الا ما سعی. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ کہتا ہے ہم نے انسان کے لیے اتنا ہی رکھا ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے. بے شک. اور یہاں پر وہ مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہے، یہاں پر وہ مومن کی بات نہیں کر رہا ہے، یہاں پر وہ دیندار اور بے دین کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے لیس للانسان ہے، انسان کے لیے، کوئی بھی انسان، بالکل کوئی بھی انسان ہو، جتنی وہ کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی ملے گا. اب یہاں پر جو آپ کی بات ہے کہ بہت سے لوگ کم محنت میں زیادہ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی محنت جو کر رہے ہیں ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ وہ کم محنت کر رہے ہیں، ظاہراً جو ہے ظاہر وہ کم محنت کر رہے ہیں. احسنتم، ان کی پلاننگ بہت مضبوط ہو. بالکل ویسے ہی جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہیں کہ آپ کسی کو بے نمازی نہیں کہہ سکتے اس وقت تک جب تک آپ اس کے ساتھ 24 گھنٹے نہ رہیں. اگر آپ اس 24 گھنٹے میں 17 منٹ بھی اس کے پاس سے ہٹ کے جاتے ہیں یا وہ آپ کے پاس سے ہٹ رہا ہے تو آپ اسے بے نمازی نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے 23 گھنٹے 40-43 منٹ وہ آپ کے ساتھ تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ 17 منٹ جو وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے گیا تھا شاید نماز پڑھ لی ہو. تو بالکل ویسے ہی معاملہ ہے کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ تو کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، تو بڑا لیزی ہے، یہ تو بڑا سست ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پلاننگ کر رہا ہو، اس نے کام کیا ہو اور وہ وہاں تک پہنچا ہو. دوسری طرف کچھ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو واقعی معنی میں بہت محنت کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کے دو سبب ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب و مسببات کہلاتی ہے، یعنی علل اور معلول کی دنیا، انگلش میں شاید اس کو کاز اور ایفیکٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر پروردگار نے ایک کو دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ میں پوری محنت کر رہا ہوں یعنی ایمانداری کے ساتھ، لیکن میرے لیے جو ذریعہ بنا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ ذریعہ ہیں، وہ کوتاہی کر رہے ہیں. پروردگار نے آپ کی ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ آپ ایک ذریعہ بنیں گے میری کامیابی کا. مثال کے طور پر آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ذریعہ بنیں میری کامیابی کا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں محنت کروں اور اس مقام تک پہنچ جاؤں. یہ اللہ نے طے کر دیا علل و معلول کے تحت، کاز اور ایفیکٹ کے تحت. اب آپ کوتاہی کر رہے ہیں، میں تو محنت پوری کر رہا ہوں، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے میں کامیابی تک نہیں پہنچ رہا ہوں. لیکن یہاں پہ آگا کہ آپ کی تو محنت اس میں ضائع ہو رہی ہے نا اگر میں کوتاہی کر رہا ہوں. تاکہ پروردگار تو ان کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے نا کہ وہ محنت کرے. بالکل.
اب یہاں پر دیکھیے، اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ کائنات بس اسی دنیا تک محدود ہے، یعنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 99.9% جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں، جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری جو نظر ہے وہ اسی دنیا میں ہے، اسی پلانٹ کے اوپر ہے، اسی ارتھ کے اوپر ہے، اسی 40 50 60 70 80 برس کی زندگی کے لیے ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ صاحب اس نے 30 برس محنت کی، 40 برس محنت کی، 50 برس محنت کی اور اسے کچھ نہیں ملا، گویا یہ ناکام ہو گیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے زندگی کا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر 40 سال 45 سال محنت کرنے کے بعد وہاں پر تم نہیں پہنچے جہاں پر تمہیں پہنچنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ کہ تمہاری محنت ضائع ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ سب ختم ہو گیا؟ نہیں. اس دنیا کے بعد ابھی بہت سا وقت باقی ہے، اس دنیا کے بعد بہت کچھ ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا ایوارڈ ہمیں قبر میں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اللہ کی طرف سے ہمیں جزا اور صلہ ملنے والا ہے وہ قیامت کے دن مل جائے. ہو سکتا ہے یہ ہماری محنت ہمیں فائدہ نہ پہنچائے، مگر یہ ہماری محنت 20 دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور ان کی کامیابی میری وجہ سے چکی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ کی نگاہ میں ہمارے مرتبے بلند ہوتے جائیں، اور ہم اس موقع پر جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ جو محنت ہم نے کی تھی وہ ضائع نہیں ہوئی ہے. ان سب کے پیچھے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو پروردگار چلا رہا ہے. بے شک. اور یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی ہم دیکھ رہے ہیں. اس دنیا میں صرف وہی نہیں ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جتنی چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہیں اس سے لاکھوں گنا زیادہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو نہیں دکھائی دے رہی ہیں. اور یہ تو پروو ہو چکا ہے سائنس میں کہ جو بھی مخلوقات ہیں، کریشنز ہیں، کتنی ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر پانی کی دنیا میں جس وقت وہ غوطہ خور جاتے ہیں تو ایسی کریشن نظر آتی ہیں کہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. تو اگر ہمارا عقیدہ پروردگار کے وجود کے اوپر ہے، بالکل مستند ہے کہ پروردگار موجود ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں قابل حل ہیں. اب یعنی I would like to summarize کہ مولانا wants to say کہ ایک بندہ ہے جو اس دنیا میں اتنے سارے افعال انجام دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن he doesn't get what he deserves. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آخرت میں اس چیز کی جزا مایوس نہیں ہونا، بالکل اسے مایوس نہیں ہونا. اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں حکمت کی، وزڈم جسے ہم کہتے ہیں، تو کیا یہ وزڈم جو ہے مثال کے طور پہ کسی شخص کو پتہ چل سکتا ہے اس کی زندگی میں کہ ہاں بھائی میرے ساتھ یہ جو چیزیں تاخیر ہو رہی ہے، ڈیلے ہو رہی ہے میری سکسیس میں، تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہو اور اسے شاید وجہ بھی معلوم ہو. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور یہ ضرورت ہے ہمارے اس دور کی کہ ہر جوان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں قرآن میں ایک موضوع بار بار دہرایا گیا ہے کہ صرف تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سورہ عنکبوت میں وہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفات. وہ جنت کی باتیں کرتا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا، پلٹ کے آؤ گے تو پھر ایک مکان دیا جائے گا تمہیں، بہترین مکان ہوگا، وہ ساری چیزیں. وہاں پر شرطیں ہیں دو. وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، یا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے. دوسری شرط ہے کہ وہ عمل کرتے ہوں، کام کرتے ہوں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. میں صرف مان لوں کہ اللہ ہے مگر وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو نہ سنوں، کہ یہ کافی نہیں ہوگا. ایمان، عمل صالح. لیکن آپ غور کریں گے کہ اگلی آیت میں پروردگار 2 شرطیں اور بڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو ہم نے انتظام کیا ہے آخرت میں صرف ایمان یا عمل صالح کی بنیاد پر نہیں ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یعنی 2 باتیں اور چاہیے ہوں گی، ایک صبر ہے اور دوسرا توکل ہے. آج سب سے بڑی بنیادی جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اللہ کے لیے، ایمان تو ہمارا بڑا مضبوط ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں بھیجا کہ جہاں ایمان پایا جاتا تھا. ہم مومنانہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ کے خلاف خدا نخواستہ کبھی بھی ہم پیغمبر کی رسالت پر شک نہیں کرتے، ائمہ کی امامت پر شک نہیں کرتے. تو ایمان تو ہے ہمارے پاس، عمل بھی ہم کرتے ہیں. میں اس بات کا مجھے یقین ہے کہ عمل بھی کیا جاتا ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. پریشانی کہاں آتی ہے؟ جب یہ 2 شرطیں فاقد ہو جاتی ہیں، ایک صبر اور دوسرا توکل. ان کا مطلب کیا ہے؟ صبر یعنی اللہ کی تدبیر کو قبول کر لینا. اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے، جو لکھا ہے یہ میرے لیے بہتر ہوگا. یہ کب آئے گا؟ کب ہم یہ سوچیں گے کہ جو اللہ کر رہا ہے میرے لیے بہتر کر رہا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر توکل کریں گے، جب ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں گے. اگر ہمارے پاس توکل نہیں ہے تو ہمارا ایمان فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو آپ ان کا پاسٹ دیکھیے، ان کا ماضی دیکھیے، بڑا اچھا نظر آئے گا، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے اس توکل کا، یعنی دنیا میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، یا مثال کے طور پر کوئی بچہ ان کا مریض ہو گیا، یا کوئی خدا نخواستہ جوان ایسا بیمار ہو گیا کہ جس کے لیے وہ مسلسل دعا کر رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہوئی، وہ دنیا سے چلا گیا. تو اب ایمان تو اس کے پاس تھا کیونکہ لگاتار دعا کر رہا تھا. دعا کرے گا ہی تبھی جب اللہ کو مانتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا بیٹا مر گیا، خدا نہ کرے اگر وہ مر گیا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس صبر نہیں ہے تو یہ ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا کرے گا؟
یہ اللہ کو گالیاں دینے لگے گا گمراہ ہو معاذ اللہ. یعنی میں ہی ملا تھا یہ چیز. احسن تم یہ کہے گا کہ یعنی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, سب واجبات ادا کر رہا میں ہوں, نے اتنی دعائیں کی, میں اتنی دعائیں کر رہا تھا, میرا جوان بیٹا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے یہاں ایمان تو تھا, عمل بھی کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, لیکن یہ صبر نہیں تھا مصیبت کے اوپر اور بھروسہ نہیں تھا اللہ کے اوپر. جی یعنی میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ آج جب اتنی بارش ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ ہم اسٹیشن گئے اور ہماری ٹرین چھوٹ گئی, تو میں کہوں گا یا اللہ میں ہی ملا تھا, میری ٹرین چھوٹ مجھے گئی. لیٹ ہو رہا ہے پھر بھی ایسے ہو گیا. جبکہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے میں آفس میں سکون سے یہاں پہ واپس آ جاؤں اور وہ ٹرین راستے میں اٹک جائے. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب, جہاں ہم ایگزامپلس کے ذریعے حکمت الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں کئی بار ہماری زندگی میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو ہماری سچویشنز کو, سرکمسٹانسز کو اللہ کی مرضی سے جوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کافی شک پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی انسان غریب ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے جانے دے, اللہ نے اس کی قسمت ایسی ہی لکھی ہے, اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ یہ اپنا وقت ایسے گزارے. کبھی کبھار لوگوں کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں, جب اللہ نے لکھا ہوگا صحیح ٹائم آنے پر ہوگی. تو لوگوں کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہر چیز اللہ نے لکھی ہے اور اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر ہم اس چیز کے لیے محنت کیوں کریں. مثلاً اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ سوچے گا جب اللہ ہی مجھے امیر کرنا ہے تو پھر اللہ اس وقت اس طرح کے ذریعے بنائے گا کہ میں امیر ہو جاؤں گا, تو آج کے دور میں محنت کیوں کروں, مشقت کیوں کروں. بالکل اچھی بات ہے, یہ بھی ایک سوال آتا ہے جو آپ نے رکھا ہے. بہرحال دیکھیں اس میں پھر میں وہی اپنا جو پہلا سوال تھا اس کا جو جواب تھا, لیس علی الانسان الا ما سعی. اگر ہم صرف ہر چیز اللہ کے اوپر سونپ دیں گے, یعنی گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے اور کوئی کام ہی نہیں کریں گے اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا, تو یہ ہونے والا نہیں ہے. اس نے قانون بنا دیا ہے, کوشش تمہیں کرنا پڑے گی, کوشش کے بعد نہیں مل رہا ہے پھر وہاں پر دوسرے جوابات ہوں گے. مثال کے طور پر ہم کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم تقدیر کو سونپ دیتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی ہے, جاب نہیں لگ رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو, اللہ جب چاہے گا تب ہوگا. یقیناً ہر کام تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے, لیکن تدبیر ہم کو کرنا پڑتی ہے, ایفرٹ لینا ہے. بالکل ہم کو کوشش کرنا پڑے گی. مثال کے طور پر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے, دیوار سے ٹیک لگائی اور وہ دیوار کچلنے لگی. مٹی کی دیواریں ہوتی تھی پہلے, تو آپ فوراً جیسے ان کو محسوس ہوا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے, تو وہاں سے آپ جلدی سے اٹھے اور دوسری طرف آ گئے, دوسری دیوار کے پاس آ گئے. تو ایک وہ جو نام نہاد عارف جو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتا تھا, اتنا اللہ والا کہ وہ امام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یا علی آپ اللہ کی تقدیر سے فرار کر رہے ہیں. کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کھڑا رہنا چاہیے تھا, اگر آپ کی موت خدا نہ خواستہ, وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی موت اگر اس دیوار کے نیچے دب کر لکھی گئی ہے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار کر رہے ہیں. بہترین جملہ ہے ہمارے دلوں کو آرام دینے کے لیے مولا کائنات کا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی تقدیر سے فرار نہیں کر رہا ہوں, ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں, ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. اس ایک جملے میں پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے. یعنی کوشش ہم کو کرنی ہے, نتیجہ جو آئے گا وہ پروردگار نے لکھا ہوا ہے. کوشش محنت ہم کو کرنی ہوگی. اگر امام وہیں پر کھڑے رہیں اور دیوار گر جائے تو یہ عاقلانہ کام نہیں ہے, اس لیے کہ لاجک نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بچا سکتے تھے, اللہ تو نہیں آئے گا بچانے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو سوسائڈ ہو گیا کہ انسان کو پتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے لیکن پھر بھی وہاں کھڑا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کا جواب معاف کیجیے گا, تو اس کا جواب بالکل اسی آئینے میں ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پیر بند کر کے اپنے آپ کو کمرے میں چھپا لے کے سامنے میں کوئی کوشش ہی نہیں کروں گا, قسمت میں ہوگا تو نوکری مل جائے گی, قسمت میں ہوگا تو شادی ہو جائے گی, کہا نہیں, آپ کو بہرحال ایفرٹ لگانے پڑیں گے, آپ کو بہرحال تدبیر کرنی پڑے گی, پھر اللہ کو سونپ دیجئے, اللہ پہ بھروسہ کریے, وہ جو کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا. تاکہ کافی بار عباس یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, تو کافی بار لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ارے اللہ اس بیماری کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے, تو جب اللہ کو مجھے کیور کرنا ہوگا, اللہ کو شفا دینی ہوگی تو اللہ دے دے گا. یعنی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دواخانے بھی جاتے ہیں کہ بولتے ہیں نہیں جا کے کچھ مطلب نہیں ہے, 6 مہینے بعد اگر شفا لکھی ہوگی تو ہم وہی اس وقت ہو جائے گا. ہاں, مجھے یہاں پر اپنے ایک محسن, البتہ میرے کیا قوم کے محسن علامہ غلام عسکری صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ دوا کھانا واجب ہے, تدبیر تقدیر ساری چیزیں اللہ کے حوالے, اللہ نے جو جان آپ کے سپرد کی ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مریض ہے وہ یہ کہہ کر دوا نہیں چھوڑ سکتا کہ اگر میری موت اس بیماری سے لکھی ہوئی ہے تو وہ ہو جائے گی. نہیں, اللہ نے بالکل نہیں, اس نے حکم دیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو, بلکہ یہ حفاظت کرنا واجب ہے. خودکشی کیوں حرام کی گئی؟ امانت ہے, وہ امانت ہے پروردگار کی, ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی بیمار ہو کے دوا کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے اور اس کو شفا نہیں مل رہی ہے
تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ جس کے ذریعے دوا آ رہی ہے، جو ذریعہ بنا ہوا ہے، کیا وہ ذریعہ صحیح ہے، یعنی ہم نے ڈاکٹر کا صحیح انتخاب کیا ہے، ہمارا ہاسپٹل ٹھیک ہے، جو دوائیں دی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں. اگر ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے صحیح ڈاکٹر کے پاس صحیح علاج کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے ہم پوری محنت بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں شفا نہیں مل رہی ہے، تو اب یہاں سے دوسری کنڈیشن شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے سارے امور اللہ کے حوالے کر دیے، اپنی طرف سے محنت کر رہا ہوں، جو ہونا ہوگا وہ ہوگا. اگر ایسا کرنے کے بعد یہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے جنت میں اعلیٰ درجات ہوں گے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا. لیکن کوئی دوا ہی نہ کرے یہ سوچ کے کہ اگر شفا لکھی ہے تو پروردگار دے دے گا، تو نہ صرف یہ کہ کوئی ثواب ہونے والا نہیں ہے، سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہماری امانت کی حفاظت کیوں نہیں کی. یہ خود کو ہلاکت میں یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو مولانا صاحب یہاں پہ لیکن سوال اٹھتا ہے، مثال کے طور پہ ایک کینسر کا پیشنٹ ہے، اسے ڈاکٹر نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ بھائی تمہاری زندگی کی مہلت 1 مہینے کی ہے، بہتر. تو پھر وہ تو دوا ہی نہیں کھائے گا نا کہ بھائی جب 1 مہینے بعد مجھے مرنا ہی ہے تو پھر آج دوا کھا کے اور بلکہ اپنا ماحول کیوں خراب کرو. کیا ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ دوا نہیں کھاؤ گے تب بھی 1 مہینہ زندہ رہو گے؟ لاجک ہونا چاہیے. اگر یہ کہا ہے اس نے کہ 1 مہینہ تم زندہ رہو گے، یہ تمہارا معالجہ ہے، تم کو کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی دن آج وہ گیا اور آج ہی اس نے دوا چھوڑ دی تو اگلے دن وہ مر گیا، تو اب یہ گناہ گار کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کی موت لکھی تھی 1 مہینے بعد. یہ 29 دن پہلے خود مر گیا اپنی مرضی سے کیونکہ اس نے دوا کو چھوڑ دیا. تو اب اس کو جواب دینا ہوگا، لہٰذا ہم کو وہ کام کرنا ہوگا جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم کو بہرحال ادا کرنی ہوگی. اس کی مثال میں دوں، اگر میرے پاس وقت ہو. ہے میرے پاس وقت؟ ٹھیک. کہتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک کسان تھا، کشاورز تھا، جو کھیتی کرتا تھا. اس کے یہاں گیہوں اگائے گئے، وہ گیہوں اس کے گھر پر آئے تو اس نے اس کو تولا گیہوں کو اور حساب لگایا. تو اس نے اپنے سوچا کہ میرے گھر کا مثال کے طور پر روزانہ جو گیہوں کا خرچ ہے، آٹے کا خرچ ہے 1 کلو ہے، میں مثال دے رہا ہوں 1 کلو ہے. 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 کلو مجھے گیہوں چاہیے ہے اس 1 سال کے لیے، جب تک اگلی بار گیہوں میرے گھر میں نہیں آ جاتا ہے. اس نے جب تولا تو یہ 365 کی جگہ 364 نکلا، یعنی اس کے پاس 1 دن کا کم تھا. اس نے کہا کہ 1 دن تو بھوکے رہنا ہی ہے، 1 دن تو ہمیں اس کو 1 دن بھوکے رہنا ہے، چاہے آج رہیں، چاہے آخری دن رہیں، چاہے بیچ میں رہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم روٹی نہیں بناتے ہیں بلکہ چوکر جو خراب سی ہوتی ہے اس کی روٹی بنائیں گے اور وہ کھا لیں گے، تاکہ کل سے یہ ہمارے 365 دن محفوظ ہو جائیں گے. ہر دن ہم کو گرم گرم روٹیاں ملیں گی، کور اپ ہو جائے گا. اس نے کیا کیا، اس چوکر کی، ہمارے یہاں اس کو چوکر کہتے ہیں، بھوسی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کہتے ہیں، اس کی روٹی بنائی، اس نے کھائی، وہ مر گیا. اب یہ ذمہ دار کون ہے؟ یعنی 365 دن کے بعد جو ہونے والا تھا اس نے 364 دن پہلے اپنے اوپر ڈالا اور مر گیا. ہو سکتا ہے کہ یہی ہوتا، اس کی موت اسی سے لکھی ہوتی، لیکن ابھی اس کو 364 دن زندہ رہنا تھا. ابھی اس کی 364 دن کی نمازیں اس کے اوپر تھیں، اس کے اوپر روزہ تھا اس سال کا. 364 دن روٹی وہ کھاتا رہتا کہ ہوں، اگر آخری دن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں آ جاتا کہیں سے. جی بالکل. یہ کیوں کر رہا تھا؟ اس کو اللہ پر توکل نہیں تھا، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. اس نے کہا اپنے اوپر کر رہا ہے، اپنی محنت کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگایا ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کل کی سوچ میں آج خراب کرتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے ہم کو اگر صرف آج کی فکر ہو، ہر چیز کی جو آج ہونے والی ہے، آج کی عبادت، آج کی معصیت، آج کا رزق، آج کے معاملات، اگر صرف ہم نے آج کی تیاری کر رکھی ہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ ہم بالکل اس راستے پہ ہیں جہاں اللہ لے کر جانا چاہتا ہے. کیوں؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے. تم آج میں زندہ رہو، آج جو زندگی ملی ہے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگو، آج کی ذمہ داریوں کو پورا کرو. آگے کیا ہونے والا ہے جب کل ہوگا تو انشاءاللہ پھر پروردگار موقع دے گا ہمیں. جی. تو یہاں پہ ابھی ایک چیز کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا رزق معین ہوتا ہے، اس کے یعنی تقدیر میں جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے وہ کتنا بھی ہاتھ پیر مار لے. تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا آگے سے کہ کس طرح سے مثال کے طور پہ انسان کی محنت اس کی تقدیر کو چینج کر سکتی ہے. بالکل. دیکھیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. بالکل ایسے ہی کہ ایک ٹیچر ہے جو پہلے دن ہمارے یو پی میں 1 جولائی کو سیشن شروع ہوتا ہے، اسکول کھلتے ہیں. ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، اسکول میں گئے ہیں، ٹیچر ان کو سال بھر پڑھاتا رہتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 1.5 مہینہ پڑھاتا ہے، دونوں کا رویہ دیکھتا ہے، دونوں کی محنت دیکھتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے ایک سے، کہتا ہے دیکھو تم محنت نہیں کرتے ہو، تم پڑھتے نہیں ہو، تم لکھتے نہیں، تم فیل ہو جاؤ گے. پہلے دن کہا، 2 دن کے بعد پھر دیکھا اس نے کام نہیں کیا ہوا ہے، پھر اس سے کہا کہ دیکھو تم فیل ہو جاؤ گے، تم بالکل کام نہیں کر رہے ہو، کوئی ہوم ورک نہیں کرتے ہو، کوئی کلاس ورک نہیں کرتے ہو. 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، آخر میں امتحان ہوا اور امتحان کے بعد جب کاپی چیک کی گئی تو وہ فیل ہو گیا. گھر آیا رزلٹ لے کے، باپ نے کہا رزلٹ کیا ہوا، پاس ہوئے یا فیل؟ تو اس نے کہا میری کیا خطا ہے، وہ تو پہلے دن سے استاد نے کہہ دیا تھا مجھے فیل ہونا ہے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، میں تو روز بتاتا تھا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، آج انہوں نے یہ کہا کہ تم محنت نہیں کرتے ہو. تو وہ تو مجھے جولائی کے مہینے میں ہی یہ طے کر چکے تھے فیل کریں گے، لہٰذا فیل ہو گیا، میں آ گیا. مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اس نے فیل کیا ہے اس کو؟
کیا استاد کی غلطی تھی کہ وہ فیل ہوا ہے؟ Yes. وہ آگاہ کر رہا تھا خطرے سے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، یہ اس کی کوتاہی تھی. تو بالکل وہی معاملہ ہوتا ہے ہمارے معاملات میں کہ جب ہم ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو دوشی قرار دیتے ہیں اور اللہ کو مجرم سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ مجرم نہیں ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر جس طرح ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ کافی بار ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ہماری تقدیر کے لیے. لیکن اگر آج کے دور پر ہم نظر ڈالیں تو کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں ڈیلے ہوتا ہے تو لوگ ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں. پھر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید پروردگار عالم کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، ہر بری چیز میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، یا اگر اللہ ہے تو اللہ کہاں ہے. اگر رزق کی بات کریں تو اور ینگسٹرز کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت جلدی ینگسٹرز پھٹک جاتے ہیں. کوئی بھی سچویشن آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، ہم سب سے پہلا سوال جو کھڑا کرتے ہیں وہ پروردگار عالم پہ کرتے ہیں. اگر ہم ہمارے کریئر میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو اس کے لیے ذمہ دار اللہ ہے. ہمارے فیملی ریلیشن شپس اچھے نہیں ہیں تو اس کے لیے ذمہ دار اللہ ہے. اگر ہم کسی چیز کے ایڈکشن میں بھی جا رہے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارے میرے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، کہاں سے مجھے سکون ملے. تو یہ اسموکنگ، یہ ڈرگس مجھے سکون دیتے ہیں. اور ہر چیز کو ہم آسانی ریپ کر کے نا اللہ پر ڈال دیتے ہیں. اور کافی بار اسی چیز کی وجہ سے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کے ساتھ یہ اس لیے کیا تاکہ اس نے فلاں گناہ کیا ہوگا، اللہ اس سے عذاب لے رہا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ یہی ڈیزرو کرتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں کو پھر گمراہ کر دیتی ہے. اور آج ماشاءاللہ سے ویسے ہماری آڈینس یہ بات جانتی ہے، توکل رکھتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا عباس جو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پھر اللہ تو ہے ہی نہیں. اگر ہر چیز ہمارے ہی ہاتھ میں یا ہر چیز برائی ہونا ہے تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہم سے برائی کیسے کر سکتا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے عقائد کیسے ہیں ہمیں نگاہ ڈالنی پڑے گی. جب تک ذات پروردگار کو پوری طرح سے ہم نہیں سمجھیں گے ہم اعتراضات کرتے رہیں گے. جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے جو کائنات میں ہو رہا ہے، جو اللہ چلا رہا ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے، اور ہم کتنا سمجھتے ہیں یہ ہر انسان اپنے آپ کو جواب دے. دین کے بارے میں ہم کتنا پڑھتے ہیں، اللہ کو ہم کتنا جانتے ہیں، اللہ کے ایکشنز کے بارے میں ہم نے کتنا مطالعہ کیا ہے، ہم نے کتنا وقت دیا ہے اپنے ایمان کے لیے، ہم نے کتنا وقت دیا ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، ہم نے کتنا وقت دیا ہے اپنی قبر کے لیے. یہ جس دن جوابات ہم دے لیں گے اپنے آپ کو، اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نے دین کو سطحی طور پر جانا ہے، ہم نے اللہ کو ایک ڈکٹیٹر سمجھ رکھا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے، ہم نے اللہ کو ایک ایسا ڈیوٹی والا سمجھ رکھا ہے کہ اس کو بس اچھا ہی اچھا کرنا چاہیے، میں کچھ بھی کروں میرے ساتھ اچھا ہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صفات خداوندی کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہوتی. اللہ حکیم ہے، حکیم ہے، حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا. وہ کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا. وہ جو کچھ کر رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. ہم اس بھلائی کو اپنے ایکشن سے، اپنے کاموں سے اپنے لیے برا بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے، نہیں. اللہ اچھا ایک راستہ لے کر جاتا ہے، ہم اس کو برا بناتے ہیں. میں آخر میں ایک سادی سی مثال دوں. میں اپنے گھر میں گوشت کاٹنے کے لیے چاقو لے کر آیا، مثال کے طور پر پھل کاٹنے کے لیے چاقو لے کر آیا. میں لایا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے پروٹین مجھے ملیں گے. یہ چاقو لے کر آیا ہوں، اس سے سیب کاٹوں گا، اس سے پھل کاٹے جائیں گے، میرے بچے کھائیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا. بالکل لایا میں، نیت اچھی تھی. اس چاقو کو میں نے بالکل ایسے ہی میز پہ رکھ دیا کھانے کی، بغیر کسی احتیاط کے، بغیر کسی چیز اس کی بچت کرتے ہوئے. میرا 3 برس کا ایک بچہ چھوٹا سا آیا، اس نے چاقو دیکھا، گھر میں نئی چیز تھی، اٹھائے اور اس نے اپنی انگلی کاٹ لی، خدا نخواستہ. اب جب یہ خون بہنے لگا تو اب کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ تو اللہ نے کیا تھا. اللہ نے کہاں کیا تھا؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی نا. جس چیز سے فائدہ پہنچانے کے لیے لائے تھے اس کے لیے تمہاری ذمہ داری بھی تھی کہ اس کی حفاظت کرنا تھی. اگر ایسے چاقو کھلے عام چھوڑو گے تو بچے بہرحال اپنی انگلیاں کاٹ لیں گے. بالکل وہی معاملہ ہے کہ اگر ہم اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو وہاں پر استعمال نہیں کریں گے جہاں کے لیے دیا ہے تو پھر اس کی خرابیاں آئیں گی. اور یہ خرابی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے ایکشنز کی وجہ سے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کو اللہ کی حکمت پر بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں اللہ پر توکل نہیں ہوتا، ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا، ہمیں تسلیم ہونا نہیں آتا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو میں ذکر کروں گا. جی جی، بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے جو ہے اس حکمت کے موضوع کو بہت ہی اچھے سے کور کیا. اب بھی آخر میں یہی کہوں گا کہ جب یہ غلطی ہماری ہوتی ہے، اللہ تو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ بھائی اس شخص کا مقدر سدھرے، لیکن بھائی اس چیز کو وہ پراپرلی یوٹیلائز ہی نہیں کرتا ہے تو بھائی پھر بلیم گیم دین اٹ سٹارٹس اپون اللہ. ایگزیکٹلی، بالکل. ویورز، اگر ہم بات کریں حکمت الہی کی یا اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی اور یہ سمجھے کہ ہر چیز تقدیر کا لکھا نہیں ہے، تو اس کا بہترین ایگزامپل آج ہم تمام کے گھروں میں موجود ہے. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں،
पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि वो जितनी पढ़ाई करेंगे उसी के मुताबिक उनके मार्क्स आएंगे और वो अपनी लाइफ में उतने ही कामयाब बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, और हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जब बात हमारी तकदीर की आती है तो हम ये समझ बैठते हैं कि हर चीज़ परवरदिगार आलम के हाथ में है, तो वो हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। फिर चाहे हमारे अमाल अच्छे हो या बुरे, एक्सपेक्टेशन हमारी ये हो जाती है कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा ही करे। तो वहीं आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम परवरदिगार आलम की बातों पर शक करते हैं या एतराज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो एक सवाल हमें अपने आप से भी उठाना चाहिए और अपने एक्शंस को देखना चाहिए, ताकि इस बात को याद रखें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे मुताबिक नहीं हो रही या हमारे नज़रिए से सही नहीं हो रही, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हिकमत इलाही है, ये हमारा अपना करम भी हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।